لیکن ابھی یہاں کون سا مسلمان ہے؟ ان کو کافر کہنے پر تمہارے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ کرفیو لگ گیا۔ میں آن ایئر یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں جتنے بھی پرانے بزرگوں کی ویڈیوز ہیں نا ان کے بارے میں میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گا۔ زندہ باد۔ اگر یہ لے مین والی میری خواہش پوری کر دے جو ہر مسلمان کی ہے، نمبر 1 بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہے، نمبر 2 بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سب ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، نمبر 3 ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے، اور ایک دوسرے کے بندے ایک دوسرے کی مسجدوں میں امامت کروا سکتے ہیں۔ جس دن انشاءاللہ قیامت سے پہلے یہ پیپر تیار ہو گیا نا تو انشاءاللہ تعالی اگلا صبح کا سورج نہیں طلوع ہوگا میں ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا کے جھوٹ دجل و فریب ہم آپ احباب کے سامنے بے نقاب کرتے رہتے ہیں۔ چند دن قبل ایک ٹی وی چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے کسی عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے انجینئر نے عوام کو اور مسلمانوں کو ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی، جس میں اس نے کہا جی کہ میری جو ایسی ویڈیوز ہیں جس میں علماء کو اختلاف ہے مجھ سے تو میں وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا، اور بہت سے اپنے بیانات میں ان دنوں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنا سارا چینل ڈیلیٹ کر دوں گا یوٹیوب کا۔ میرے یہ 4 مطالبات ہیں، 4 نکات ہیں، ان پر وہ عمل کر لیں۔ تاثر ان میں یہ دینا چاہتا ہے کہ جی میں فرقہ واریت کے مخالف ہوں، یہ علماء جو ہیں تو یہ فرقوں میں بیٹھ گئے ہیں، میں اس فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو یہ 4 میری باتیں ان کو پورا کر دیں تو ساری وہ ویڈیوز جن میں ان کو اختلاف ہے تو میں ان کو ڈیلیٹ کر دوں گا۔ پہلا یہ ہے جی کہ یہ سارے مسالک ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں۔ دوسرا یہ ہے جی کہ یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو نا جائز سمجھیں۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کو مسالک یعنی دیوبندی بریلویوں کو، بریلوی دیوبندیوں کو، اسی طرح سے شیعہ جو ہیں اہل سنت کو، اہل سنت شیعوں کو، تو سارے مسالک ایک دوسرے کو نا چندہ دینے کو جائز سمجھیں اور چندے دیں۔ اور چوتھی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مسجد میں امامت کرانے کو یہ جائز سمجھیں، ان کا امام ادھر ان کا امام ادھر جا کے نماز پڑھا سکتا ہے۔ اصل میں یہ 4 نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ کس جگہ حکم ہے کہ کوئی شخص جو مرضی ہے کرے، حتیٰ کہ کفر بھی کر دے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ یہ کہاں پر ہے؟ وہ شخص جو مسلمان ہو، اس پہ حکم کفر نہ بھی ہو لیکن اسے نماز ٹھیک سے آتی نہیں، یا اس کی قرات ٹھیک نہیں، یا وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں احباب کہ ایک شخص آپ کو معلوم ہے ظاہر باہر وہ سود کھاتا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کے پیچھے نماز؟ ایک شخص شراب پیتا ہے، ظاہر باہر پیتا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ ایک شخص سر عام زنا کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ بھئی اگر حکم کفر نہ بھی ہو، کوئی شخص فاسق معلن ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنے پر علماء امت کا اتفاق ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے جی کہ ایک دوسرے کے جو مطلب مسالک ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو یہ جائز سمجھیں۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتا ہے، اور یہ کہتا بھی ہے بار بار جو ہے نا اپنے بیانات میں، کہ یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، تو اس لیے میں ان سب کے مخالف ہوں۔ میں نے کہا رکو ذرا، ٹھہرو ذرا، میں آپ احباب کے سامنے اس کو دجل و فریب رکھتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علماء اہل سنت یا اس کے علاوہ دیگر علماء خالی نہیں، یہ خود پوری امت کو کافر کہتا ہے، پوری امت کو مشرک کہتا ہے۔ اس کے وہ بیانات جس میں یہ پوری امت کو مشرک کہہ رہا ہے، پوری امت کو کافر کہہ رہا ہے، میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بیان اس کا سنیے۔ تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیے کافروں سے لیا، اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا، ایسا ہی ہے نا؟ ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا ابھی۔ یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ اس سے سوال ہوا تو اس کے جواب میں کہتا ہے یہاں مسلمان کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سچا اور پکا مسلمان بنایا، لیکن ابھی یہاں کون سا مسلمان ہے؟ اور یہ جملہ کہتے ہوئے آگے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ ہاں جی،
خالی علماء اہل سنت نہیں یا دیگر مسالک کے علماء نہیں، مرزا جیلمی خود نماز نہ پڑھنے والے کو، ایک تو ہے نا جو شخص نماز کا قائل نہیں ہے، فرضیت صلاۃ کا منکر ہے، اس کو کافر کہنا، کہتے ہیں نماز نہ پڑھنے والا۔ یہ بات ایک الگ موضوع ہے کہ اس پہ دلائل کیا ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں۔ اگر کوئی حدیث پڑھ کے ہمیں بھاشن دینے کی کوشش کرے، جی مرزا صاحب نے تو اس حدیث کے مطابق کہا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تو میں اسے اتنا ہی کہوں گا اچھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، رسول اللہ کے امت کے وہ لوگ اور کلمہ گو، ان کو کافر کہنے پر تمہارے پاس دلیلیں موجود ہیں؟ اچھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کو کافر کہنے پر بھی تمہارے پاس دلیلیں موجود ہیں۔ ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ پھر کہتا ہے جی قبر سے مانگنے والا پاکستان کے آئین اور شناختی کارڈ کے مطابق تو مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں وہ پکا مشرک ہے۔ اور پھر یہ لفظ استعمال کرتا ہے کلمہ گو مشرک، یعنی کلمہ پڑھنے والے کو مرزا جیلمی خود مشرک کہہ رہا ہے، خود کافر کہہ رہا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے جی کہ جو شخص کشف و الہام کے طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی بات کرے تو ہمارے نزدیک تو وہ کافر ہے۔ مجھے کسی کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے، اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا وہ بھی کافر ہے۔ میرے ہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے اس طرح کی۔ آپ احباب دیکھیں کشف و الہام کے قائل کون ہیں؟ پوری اہل سنت 14 صدیوں سے کشف و الہام کی قائل ہے، چاہے اہل سنت میں سے وہ جو ہے نا کوئی بھی مسلک ہو، اپنے آپ کو جو اہل سنت، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، حتیٰ کہ جو شیعہ ہیں وہ بھی کشف و الہام کے قائل ہیں۔ تو یوں یہ جملہ کہہ کر کہ کشف و الہام کے جو قائل ہیں وہ کافر ہیں، اس نے پوری امت کو کافر کہہ دیا، اور ادھر کہتے ہیں جی یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہتے ہیں جی امت کی اکثریت شرک کر رہی ہے۔ دین کی اصل ہے توحید، اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک، اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک۔ پوری امت کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے امت کی اکثریت جو ہے وہ شرک کر رہی ہے، حالانکہ یہ اس کا جملہ قرآن و حدیث کے صریح منافی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1344 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، واللہ اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم، مجھے تم پہ خوف نہیں ہے کہ ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، مجھے تمہارے اوپر یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ تو یہ امت کی اکثریت کے اعتبار سے ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی جو اکثریت ہے، اغلبیت ہے، وہ میرے بعد شرک نہیں کریں گے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ امت کی اکثریت شرک کر رہی ہے۔ تو یہ اس حدیث شریف اور ایسی کئی احادیث کے یہ جملہ جو اس کا ہے یہ بالکل ان کے خلاف ہے۔ اور پھر اس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کوشش کی کہنے کی جی یہ جو جملہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد جو ہے نا یہ خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، یہ صحابہ کرام کے لیے ہے، یہ ان کا کہنا کسی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو بخاری شریف کی یہ جو حدیث شریف ہے یہ ایک مقام پہ نہیں متعدد مقامات پہ ہے، میں نے نمبر بتا کے ایک مقام سے پڑھ دی۔ آپ اس پر بخاری شریف کی معتبر شروحات پڑھیں، اس پہ کسی معتبر شارح بخاری نے یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر یہ حدیث صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے کہ میرے بعد مجھے یہ خوف نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، یہ صحابہ کے، تو صرف یہ بات تو نہیں ہے کہ تمہارے شرک کا مجھے خوف نہیں، آگے یہ بھی ہے مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ تو اگر یہ حدیث صحابہ کرام کے ساتھ خاص مانی جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا یہ تو مجھے ڈر نہیں ہے کہ اے میرے صحابہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن یہ مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ حالانکہ صحابہ کرام کے لیے یہ کہنا کہ وہ دنیا کی محبت میں پھنس جائیں گے یہ کسی طور پہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ آپ زندگیاں پڑھیں صحابہ کرام کی، انہوں نے تو سب کچھ دین پہ قربان کیا ہے، انہوں نے ساری دنیا کو رسول اللہ کے دین پہ قربان کیا ہے۔
تو وہ کیسے دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو اس واسطے آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں کہ علماء کرام جو ہیں جی یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو فلاں کرتے ہیں تو فلاں کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ظاہر ہے جو ضروریات دین کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ ہم تو اس بات کے قائل ہیں۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے، پوری امت کو مشرک بھی کہتا ہے، پوری امت کو کافر بھی کہتا ہے، اور پھر ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ بھاشن دینے کی بھی کوشش کرتا ہے جی کہ میں سب کے پیچھے نماز پڑھنے کے جواز کا قائل ہوں۔ اور یہ دیکھ لیں، میرا یہ کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بہتر کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بدترین ترین کام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور دنیا کا بہترین کام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ تو ہم ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں کہ جو بدترین کام کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ، تو پہلے اس کا جواب دے دیں تو پھر میں آگے پھر آپ سے سوالات۔ تو آپ جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں تو آپ نہ پڑھیں۔ اس سے اپنے بند کمرے میں ایک بندہ سوال کرتا ہے، کہتا ہے جی آپ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں، قبر پرست ہیں، ان کو آپ قبر پرست کہتے ہیں، یہ علماء اہل سنت کو کہتا ہے یہ قبر پرست ہے تو مشرک ہے، تو ان کے پیچھے نماز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نہ پڑھیں۔ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہے یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز کے جواز کا فتویٰ دے دیں تو میں ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اور اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے اس سے سوال ہوتا ہے تو کہتا ہے آپ نہ پڑھیں۔ تو یہ اس شخص کے دجل ہیں، یہ اس شخص کے فریب ہیں، یہ اس شخص کی مکاریاں ہیں، اس کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔